واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزیز طلباء، انسانی زندگی کے 3 دور بہت اہم ہوتے ہیں. تو انسانی زندگی کے 3 دور جو ہیں وہ اس کی موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی میں بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. اس سے اس کی زندگی سنورتی ہے اور آئندہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملتا ہے. وہ 3 دور، ماضی جو گزر گیا ہے وہ دور، اور ایک حال جو چل رہا ہے، اور ایک آئندہ مستقبل جو آنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قومیں اپنی پچھلی زندگی کو پڑھتی ہیں، اپنی پچھلی زندگی کے گزرے ہوئے بڑوں کی، مجاہدین کی اور اسی طرح پیشواؤں کی زندگی کو پڑھتی ہے جو قوم، وہ قوم موجودہ زندگی میں کس طرح سے ترقی کرنا ہے، آئندہ کے لیے ترقی کے کیا منصوبے، کیا پلان ہو سکتے ہیں، وہ اسی ماضی کی زندگی سے طے کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر قوم میں اپنے ماننے والوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کا، اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھنے کا ایک منصوبہ بند پلان ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی قوموں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں، کیونکہ اس سے ہمیں سبق لینا ہے. اور دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس ہی وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں زندگی گزارنے کا کامل اور مکمل نمونہ پیش کرتا ہے. اور وہ ذات، وہ شخصیت سرکار دو جہاں احمد مجتبی رسول الثقلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یہی وہ شخصیت ہے جو ہر قوم کے، چاہے مسلم ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شخصیت کو پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. کیونکہ قرآن کریم میں آپ کی شخصیت، آپ کے طریقے کو کامل و مکمل بتلایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سچائی کا اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا کامل و مکمل جو اسوہ ہے، جو بہترین ان کی زندگی ہے، یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. یہ قرآن کی صداقت اور قرآن کا اعلان ہے. اسی لیے صرف قوم مسلم میں ہی نہیں بلکہ ہر دین اور ہر دھرم کے ماننے والے جو منصف ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی بدلے بغیر نہیں رہ سکتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے سامنے آئے ہوں گے
جنہوں نے اپنا دین اور اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اپنایا، جب ان سے پوچھا گیا، ان سے کارگزاری لی گئی کہ کیسے تم نے اسلام قبول کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پڑھا، ہم نے سارے مذاہب کو پڑھا، لیکن اس میں ہمیں اسلام سب سے سچا، سب سے برحق اور سب سے کامل و مکمل دین اور مذہب نظر آیا، اور اس کے اندر ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے راہبر ہیں، ان کے نبی اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس جیسی زندگی کا پورے تاریخ میں کہیں بھی کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دو بڑا حصہ ہے۔ زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام مکی زندگی اور دوسرے حصے کا نام مدنی زندگی۔ مکی زندگی، جس کو ہم چھوٹے سے جملے میں مصائب اور مصیبت اور آزمائش والی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدنی زندگی، جس میں چین و سکون اور ہزاروں نعمتوں والی زندگی سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم مسلم کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما ہیں۔ آپ کی زندگی میں یہ دو بڑے حصے ہیں، ایک مکی زندگی جس میں آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، دوسری مدنی زندگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر فتح و نصرت اور کامیابی نظر آتی تھی۔ یہی دو حصے ہر قوم مسلم کے ہر فرد کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمیں پہلے سے اپنے دل و دماغ کو اس پر مطمئن کرنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کلمہ توحید پڑھ کر اسلام میں آتا ہے، اگر کوئی شخص ایمان والا بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی بنیادی طور پر یہی دو چیز نظر آئے گی۔ ایمان پر چلے گا تو کبھی اس کے اوپر مصیبت آئے گی، کبھی نہیں بسا اوقات مصیبتوں میں چلے گا وہ، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے لیے چین و سکون اور کامیابی کی بھی زندگی آئے گی۔ قرآن کریم نے اس کو سمجھایا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی اور ہر تنگی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد خوشحالی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی پستی ہمیں نظر آ رہی ہے، کسی کی پریشانی نظر آ رہی ہے، تو آج پریشان ہے، کل خوشحال ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بہت خوشحال ہے، بہت عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ مرتے دم تک خوش رہے گا، خوشحالی والی زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کے ساتھ پریشانی بھی لگی ہوئی ہے، آج نہیں کل پریشانی بھی آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے یہاں ان کا مقام تھا، سب سے اونچا مقام تھا۔ مقام کی اونچائی کے لیے آپ کو کیا کیا بتلایا جائے، ایک موٹی سی آیت ذہن میں رکھیے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی آپ کا مقام اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے مقام کو بہت اونچا کر دیا، بہت بلند کر دیا۔ یہ قرآن کی صداقت، قرآن کا اعلان ہے۔ لیکن ان سارے انعامات، ان ساری خصوصیات، ان سارے امتیازات کے بعد تاریخ پڑھنے والا، احادیث کو پڑھنے والا اس بات پر آ کر رک جاتا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اگر سب سے زیادہ کسی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، تو وہ کوئی دوسرا نہیں، سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہ آخر کیا وجہ ہے؟
کہ اتنا بڑا مقام والا، اتنا بڑا پہنچا ہوا، سب سے بڑا نبی، امام، رسولوں کا امام، نبیوں کا سردار، سب کچھ آپ کی جھولی میں، سارے انعامات، ساری خوبیاں آپ کے دامن میں، لیکن جب تکلیف اور مصیبت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام آپ کا آتا ہے کہ روئے زمین نے اس سے زیادہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہمیں سمجھنا ہے، یہی آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے ایمان اور اسلام کو اپنایا ہے تو ہمارے ساتھ آزمائش اور مصیبت یہ لگی رہے گی، لیکن قرآنی ہدایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کی تاریخ، آپ کی زندگی کو پڑھنے والا اس بات پر مطمئن ہو جائے گا کہ نہیں، مصیبتیں آتی ہیں آنے دیجئے، پریشانیاں آتی ہیں آنے دیجئے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں آنے دیجئے، لیکن صبر سے کام لینا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا سب سے بنیادی آئینہ ہے، جس کے اندر ہر مومن کو دیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند مقام والے تھے، کتنے اونچے مقام والے تھے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا گھر کعبہ، بیت اللہ، آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ کا سر اٹھایا نہیں جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے، وہ دوڑی ہوئی آپ کی مدد کو پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، دین پر چلتے رہے، آخر میں آپ نے سوچا طائف میں جا کر دین کا کام شروع کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا۔ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، بالآخر آپ پر حملے کروائے گئے، آپ کا پورا بدن خون سے لت پت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے، اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کو پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، آپ گلیوں سے گزرتے ہیں تو کسی کو متعین کر دیا گیا، وہ آپ کے اوپر گندگی ڈال رہی ہے۔ ارے ان سب سے بڑھ کر سب سے محبوب زمین، اللہ کے یہاں سب سے مقام و مرتبے والی زمین مکۃ المکرمہ، آپ کو وہاں سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس میں آپ کو صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں دی گئی، آزمائش میں ہی مبتلا کیا گیا، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتے جا رہا ہے، قرآن نازل ہوتا اور آپ سے کہا جاتا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کہ اے نبی صبر کیجئے، ایسا صبر کیجئے جیسا پہلوں نے صبر کیا، دوسرے انبیاء نے صبر کیا، اور ہاں آپ صبر کرتے رہیے، آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کیجئے، آپ اپنے آپ کو غمگین مت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے جلد بازی مت کیجئے کہ اے اللہ جلدی سے عذاب نازل کر دے، اے اللہ جلدی سے ان پر مصیبت نازل کر دے۔ نہیں، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے جائیں، یہ گناہ کرتے جائیں، یہ نافرمانیاں کرتے جائیں، یہ نافرمانیاں کرتے جائیں، یہاں تک کہ ان کی جھولی میں نافرمانیوں کا، گناہوں کا ایک انبار ہو جائے۔ اور آپ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ یقین کر لیجئے، صبر کرنا آپ کا کام ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی،
اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ آپ کے جلد بازی کرنے سے، آپ کا دل چھوٹا کر لینے سے، آپ کے پریشان ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ اصول اور طے شدہ سزا اور طے شدہ عمل کبھی بھی جلدی نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، مکی زندگی کا پورا حصہ یہ صبر پر ٹکا ہوا ہے۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جم کر بیٹھے رہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلتے رہیے، ہزار مصیبتیں، ہزار رکاوٹیں آئیں، لیکن اپنی منزل سے کبھی سودا مت کیجئے، چلتے رہیے۔ آپ اپنی منزل کی طرف نظر رکھیے، مصیبتیں آئیں لیکن آپ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہیے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ ہے۔ صبر کا دوسرا مفہوم کہ آپ کے اوپر اگر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی دین پر عمل کرنے سے آپ کو روک رہا ہے، تو آپ انتقام مت لیجئے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کہیں بھی آپ نے کسی سے مدافعت کے طور پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی۔ اپنے حفاظت کے لیے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ صبر کا تیسرا مفہوم، بے قرار مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے کہ ارے یار اسلام کو قبول کر لیا یہی سب سے بڑی آفت و مصیبت بن گئی ہے۔ جہاں جاؤ اچھا مسلمان ہو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام والے ہو دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، ایمان والے ہو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہو آپ کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے قرار مت ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ کبھی بھی اسلام کی دعوت دینے یا اسلام کو اپنانے کی وجہ سے جب آپ پر تکلیفیں ہوئی تو کبھی بھی آپ نے اسلام کو کچھ نہیں کہا۔ اسلام کی دعوت دینے کے اعتبار سے کبھی بھی اللہ پر بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ بے قرار مت ہوئیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اسلام قبول کر لیا تو یہی سب سے بڑا جرم ہو گیا۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ مصیبتیں آئیں تو بھی صبر کیجئے، راستے میں چلتے وقت، دین پر چلتے وقت رکاوٹیں آئیں تو بھی باز مت آئیے، چلتے رہیے۔ کبھی بھی اسلام کو اور اللہ پر شکوہ شکایت مت کیجئے، صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کی روشنی میں ہمیں کچھ سکھایا ہے۔ وہ یہی ہے کہ آج کے اس دور میں، آج کے ان حالات میں موجودہ صورتحال جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ آپ کے ملک کے آزاد ہونے کے بعد کبھی بھی اس طرح سے آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے ایمان اور آپ کے دین کو اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں دبایا گیا ہے۔ آپ کا چلنا دوبر ہو چکا ہے، آپ اطمینان سے چل نہیں سکتے۔ آپ کو اپنے دین اور شعائر پر عمل کرنا یہ دشوار کر دیا گیا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے۔ آپ کہیں بھی اطمینان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے شعائر پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو آپ کے دل میں یہ بزدلانہ رویہ بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوسیے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں۔ آپ کا اسلام لانا، آپ کا مسلمان ہونا، یہ آپ کے عزت کے مٹنے کی سب سے بڑی علامت ہے، یہ ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کا اسلام، آپ کی داڑھی ٹوپی، آپ کا کرتا پیجامہ، یہ آپ کو ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت قسم کے لوگ ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا مال بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یہ آپ کے ذہن میں ایک پیغام بٹھایا جا رہا ہے۔
آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو رہنا ہے اس ملک میں، اس زمین کے اوپر، تو آپ اپنے آپ کے اوپر سے اسلام کا لبادہ اتار دیجئے، تبھی آپ عزت کے ساتھ رہیں گے، تبھی آپ اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائی، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس سبق کو ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہزار تکلیفیں آئیں، ہزار رکاوٹیں آئیں، ہزار آزمائشیں آئیں، لیکن مجھے اپنے دین و ایمان پر جمے رہنا ہے۔ مجھے روکا جائے لیکن میں تکلیفوں کو برداشت کر کے، میں مصیبتوں کو برداشت کر کے کسی بھی طرح سے اپنے دین و ایمان پر عمل کرتے رہوں گا، کیونکہ میری زندگی آخرت ہے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی جان کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے عزت و ناموس کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے مال دولت کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے، آپ اپنے آپ کو نرم بنائیے، اپنے عمدہ اخلاق پیش کیجئے، صبر کے ساتھ جمے رہیے، اطمینان کے ساتھ، حکمت اور تدبیر کے ساتھ ایمان پر عمل کرتے رہیے۔ لیکن ایمان اور اسلام کی ایک دوسری تعلیم یہ بھی ہے، جو آپ کا قانون، آپ کا آئین، آپ کا دستور بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت بھی کیجئے۔ آپ پر اگر کسی طرح سے پریشانی آ رہی ہے، آزمائش کسی کی طرف سے آ رہی ہے، تو آپ اپنی حفاظت بھی کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بزدل بنے رہیں، آپ کو پریشان کیا جاتا رہے، آپ خالی دیکھتے رہیں، آپ کے ساتھ تکلیفیں اور آزمائشیں آتی رہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ نہیں، آپ کے اندر اپنی حفاظت کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا قرآن بھی آپ سے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سے کہتی ہے، اور آپ کا آئین، آپ کا قانون بھی آپ سے کہتا ہے۔ میرے بھائی، میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکیں، جس طرح تک ہو سکے، اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام پر کب کس طرح سے احوال آئے ہیں، کس طرح سے پریشانیاں اور زوال آیا ہے، اور کس طرح سے ہمارے بڑوں نے اپنے آپ کو اونچا کیا ہے، اپنے آپ کو عزت تک پہنچایا ہے، یہ ہماری تاریخ ہمیں سکھاتی ہے۔ اور ان سب میں سب سے بڑی تاریخ اور سب سے بڑا رہنما اگر ہمارے لیے کوئی ہو سکتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کم سے کم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی مختصر سی ہی کتاب لیکن روز آنا پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایک ایسا پیغام ملے گا کہ ہمارے اوپر ہزار مصیبتیں، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ہم ایمان پر جمے رہیں گے، اسلام پر جمے رہیں گے، کبھی بھی ایمان و اسلام اور اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے۔ یہ آج میری ساری بات کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ کی زندگی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی میں ہمارے سارے پریشانی، ساری مصیبتوں کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ صبر کے ذریعے، صبر کا تینوں مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ صبر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ساری مصیبتوں کو جھیل کر اپنے مشن پر جمے رہیے، منزل کی طرف بڑھتے رہیے، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت مت کیجئے کہ میں اسلام قبول کر لیا، جھوٹ موٹ نہیں، اللہ سے رو رو کر مانگتے رہیے، اور اس کا سب سے اچھا ذریعہ، سب سے اچھا مقام جو ہے وہ نماز ہے۔
نمازوں کا اہتمام کیجئے، اس میں اللہ سے رو دھو کر اپنی مدد مانگیے، اپنی پریشانیوں کو بیان کیجئے، اپنی ضرورتوں کو بیان کیجئے۔ انشاءاللہ تاریخ نے، اس آسمان نے اور اس زمین نے بہت ایسے احوال، اتھل پتھل، الٹ پلٹ بہت دیکھے ہیں جو اسلام پر اور مسلمانوں پر آئے ہیں، لیکن اسلام وہ پودا ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ اٹھے گا، جتنا کاٹنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ تو آج اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن و دماغ کو خاص طور پر اسلام پر جمع کر رکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اسلام کے ایک ایک حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ احوال آئیں گے، یہ پریشانیاں آئیں گی، گزر جائیں گی، اسلام یوں ہی رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر جگہ محفوظ فرمائے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔